داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے. ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، باتیں سمجھتے تھے، اور ان کی جو ملکیت تھی، ان کی جو فوج تھی، اس میں سب قسم کے جانور، چرند پرند جس کو بولتے ہیں نا، مطلب جس کو بولتے ہیں پشو پکشی، سب ان کے اس میں تھے. ہواؤں کو یہ حکم دیتے تو ہوا ان کی بات مان لیتی، جنوں کو یہ حکم دیتے تو جن ان کے حکم سے کام کرتے. یہ وہ نبی تھے. تو بارش نہیں ہوئی تو سلیمان علیہ السلام چلے بارش مانگنے اللہ تعالیٰ سے. ایک نبی اللہ کا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور اللہ سے مانگنے وہ نکلا ہے. آپ سمجھ رہے کچھ اس میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ مانگنا اللہ سے ہے. لیکن خیر یہ اصل پوائنٹ نہیں تھا میرا، میں آگے آ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا جیسا حق ہے، مانگو وہ دینے والا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے، تو وہ نکلے جب بارش کے لیے نماز استسقاء بولتے ہیں اس کو، بارش کی دعا، وہ نکلے اور جانے لگے. تو راستے میں اپنے فوج سے کہا، لوگوں سے کہا کہ چلو واپس جانا ہے، اب ہم کو دعا نہیں کرنی ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان، بارش کے لیے ہم دعا مانگنے نکلے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے. انہوں نے کہا واپس جانا ہے، اس لیے کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی جو الٹا پیٹ کے بل لیٹی تھی، اس نے اپنے پیر آسمان کی طرف کیے. اللہ رب العزت نے بارش کی دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے، لہٰذا ہم کو دعا کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اس نے اس چونٹی کی دعا سنی. تو سوچو مسلمانوں، اگر تم یہ کہو گے اللہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس مانگنا تو آئے، پکارنا تو آئے، جیسا حق ہے وہ کام تو کرو، پھر رب العزت دیکھو کیسی سنتا ہے. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات. تو سب سے پہلی چیز جس کو بولتے ہیں نا گرہ باندھ لینا، گیٹ باندھ لینا بولتے ہیں نا، عورتیں ان کے دوپٹے پلو کو کرتی ہے نا کوئی چیز یاد رکھنے کے لیے. پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے نا تو وہ ریمائنڈر نہیں ڈال سکتے تھے، تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ گاٹے باندھ دیتی تھی. تو گرہ باندھ لو، مطلب یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ ایک ہے. اللہ کو ایک مانوں گے دنیا میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانوں گے قبر کی برزخ کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانوں گے آخرت کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دوسری چیز جو سوال لوگ کرتے ہیں اللہ سنتا نہیں، ایک واقعہ تو سنا دیا اللہ سب کی سنتا ہے، اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی روایت ہے سب کی سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے. ہم چاہتے ہیں میں نے مانگا مجھے بھی مل جانا چاہیے، لیکن اللہ سنتا ہے لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے. پہلا، جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کر دیا جاتا ہے. تم نے دعا کی اللہ مجھے بزنس تجارت اچھا کر دے، ہو گیا. تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے، مل گئی. تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر کامیاب کر دے، ہو گئے. کوئی مسئلہ تھا، پریشانی تھی، دکھ تھی، تکلیف تھی، بیماری تھی، مانگا اور مل گیا. تو ایک تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی بندہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے، جب بندہ جو مانگتا ہے اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے اتنی مصیبت کو دنیا کی اس کے ٹال دیتا ہے جو اس کے پاس آنے والی تھی. سمجھا بات؟ پہلے تو دعا مانگی سیدھا مل گیا، دعا مانگی سیدھے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جتنی دعا میں نے کسی چیز کو مانگنے میں کی تھی. اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں ٹالتا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا. اور بندہ جب آخرت میں جا کے دیکھیں گا اس کے نام اعمال رجسٹر تو کہیں گا اللہ میں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں تھا لیکن لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو تم اس سے مانگتا تھا، میں نے قبول نہیں کی، آج اس کا بدلہ تجھے دے رہا ہوں. بندہ کہیں گا اس بات کو سن کے اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا، اس لیے کہ جو بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کہیں گا اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ توحید کے خلاف کام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سن نہیں رہا ہماری، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری غریبی نہیں ہٹ رہی، میری مصیبت نہیں ہٹ رہی، میری پریشانی نہیں ہٹی، میرا بزنس نہیں چلا، میرا بچہ پاس نہیں ہوا، ہے نا سمجھ، میری منت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی. سب کی منت پوری ہوں گی، سب کی مراد. بس اللہ سے مانگو، وہ 3 میں سے ایک طریقے سے دیں گا. جو مانگا وہ ملے گا، جو مانگا اس کے بدلے کو مصیبت اللہ ٹال دیں گا، اور تیسرا آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. تو میں نصیحت کروں گا آپ کو جو سب سے پہلے تھی، اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے. اس چیز کو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے. تو یہ میری پہلی نصیحت تھی. خواتین سے بھی گزارش کروں گا اپنے ننھے منھے بچوں کو جو تربیت دے کے بڑا کرتی ہے نا تو ان کو توحید سمجھائے، ایک اللہ سے محبت سکھائے، ایک اللہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھائے. تو ماؤں سے گزارش کروں گا آپ کا دینی علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ کے گود سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا ہوتے ہیں. اور اگر ماں توحید پر رہی، اس نے توحید کا درس دیا، اس نے اس کو توحید سمجھائی، تو انشاءاللہ عزیز یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ایک اللہ کو مانتے ہوئے بڑا ہوگا، اسی طریقے پہ چلیں گا. اور انشاءاللہ عزیز جس کا خاتمہ توحید پر ہوا
وہ آخرت میں کامیاب رہیں گا. یاد رکھیے چاہے زندگی کیسی گزری ہو لیکن خاتمہ توحید پر. چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے کبھی. بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو پیدا کیسے بھی ہو ایک الگ بات ہے, مرے اس چیز پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو. تو گزارش کروں گا خواتین سے, عورتوں سے جو میری بات کو سن رہی ہیں, آپ کا بہت اہم رول اور کردار ہے. اب آپ کو وہ رول ادا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. تو پہلی چیز توحید. آئیے توحید کے بعد میں دوسری چیز کی جو نصیحت آپ کو کروں گا آج وہ ہوں گی, مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ. اب آپ کہیں گے نماز تو کر ہی رہے نا, کتنے وقت ایک دن میں نماز ہم پر فرض ہے؟ کچھ نوجوان ہمارے, کچھ لوگ 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جب دل بولا پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ مصیبت آ گئی تو پڑھ رہے ہیں, باقی دنوں میں نہیں پڑھ رہے. کہ مسجد میں کبھی کوئی آ گیا تو مسجد والے پوچھتے گھر میں سب اچھے تو ہے نا, کوئی بیمار تو نہیں ہوا, دھندا پانی اچھا تو چل رہا ہے نا, کیوں تو تم مسجد میں آ گئے تو کچھ مصیبت ہوں گی بول کے, ورنہ تو مسجد میں آتے نہیں ہو کبھی. ایگزام تو نہیں چل رہے ہیں, ہاں پریکشا تو نہیں ہے تمہاری, تو مصیبت کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ کہ عید کو عید پڑھ رہے ہیں, ایسے لوگ بھی دیکھے آپ نے, عید کو عید پڑھ رہے ہیں, ہے نا. اور کچھ لوگوں کا حال یہ کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہو, باقی فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں کبھی. تہجد کی بات, ہم پر ہر روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں, ہے نا. اب کون سی ہو 5 نمازیں؟ ہر مسجد کے اندر آپ جاتے چارٹ لگا ہوا رہتا ہوتا ہے نا, چارٹ. کبھی کبھار اسے گلدستہ رہتا, اسے 5 پھول رہتے, ہر پھول میں نام لکھا ہوتا نماز کا, یا پھر وہ گھڑی کے اس میں رہتا. تو 5 نمازیں ہم کو ہر روز میں فرض ہے. یہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, جس کو سنت کہتے ہیں. کبھی فرض سے پہلے پڑھتے, کبھی فرض کے بعد پڑھتے, کبھی نہیں پڑھتے. جو فرض سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ پڑھتے اس کو سنت موقعہ بولتے ہیں. جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے اس کو سنت بولتے ہیں, اور باقی نفل بولتے ہیں نمازوں کے. یاد رکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نمازیں ہم کو سکھا کرتے ہیں. چاشت کی, اشراق کی, اوابین کی, سورج گرہن کی, چاند گرہن کی, اس کے بعد نماز استسقاء بارش نہیں ہونے کی, اور صلاۃ الحاجہ کسی جس کو کہیں گے اپنے منت مرادیں پوری کرانے کے لیے, حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرنا ہے, توبہ کے لیے نماز پڑھنا ہے. حدیث میں تو آتا ہے کہ آندھی طوفان بھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے, نماز پڑھتے ہیں. بہت نمازیں پڑھتے ہیں. آپ ہمیں کیا ہو گیا, ہم کیوں 5 وقتہ نمازی نہیں بن رہے, ہم کیوں 5 ٹائم جو ہے پریئر نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے, میں ایک عام بات کر رہا ہوں. چونکہ اب آپ کا محلہ ہے, اب رمضان کو کتنے دن باقی ہیں؟ ایک 6 دن باقی ہے. اب آپ کے محلے میں جتنے مسجد ہیں مجھے معلوم کوئی پڑھنے والے نہیں رمضان میں, تو پتہ چلا اتنے لوگ تو ہے کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے, لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے, مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں. 1 صف 2 صف 3 صف بھرتی ہے, جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے, رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے. مطلب آبادی تو بہت ہے, پاپولیشن تو بہت ہے, نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات, اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمہارا چچا, تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے, مصیبت میں مدد کرے, بیمار ہو تو کچھ دے, تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا. تو میرا سوال ہے, میرا پرشن ہے آپ سے, میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے, اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے, تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے, اللہ کا حکم ہے, لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر. کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے, اس کا احترام کرتے, اس کے بارے میں بولتے ہیں لوگوں کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے سامنے؟ تو نماز قائم کرو, ہر روز میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو, یا جس شخص نے 1 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا, اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانا دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے. پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے, چاہے تو زیادہ کرے. اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں. جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے, جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے. تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے. تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے, بکثرت جتنا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. آئیے ایک واقعہ سنیے. جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں, جامع ترمذی میں روایت آتی ہے, وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں, تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے, کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا, جتنا پسند کرے کرے. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے, کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا
ٹھیک ہے جس قدر تو چاہے تمہارے لیے تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں. کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی. اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائے گا, جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے, ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے, دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ, دعائیں قبول ہو رہی ہے, معافی مل رہی ہے, فرشتے بھی دعا کرے, اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں. اسی طرح جو ہے مانا یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے, یہ سب سے اہم چیز ہے. اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور یہ ایک فضیلت بھی ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ, یا اس کی بھرپائی کر دیں گے. نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی. اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر. یہ حدیث کے اندر آئی حدیث اس طرح سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں, اور یہ روایت ابو داؤد اور جو ہے ابن ماجہ اور جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ صلاح, نماز کا ہونے والا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائیں گی, اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوگا وہ لکھ دی جائیں گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے, ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو. پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا. نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے. اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے لاؤ. فرشتے اس کا نام اعمال لکھیں گے, اگر نفل پڑھی ہوں گی تو لائی جائیں گی اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں, کمزوریوں, کمی, نقص کو پورا کر دیں گے. اور اس کے بعد دیگر اعمال زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے, اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی کہ نفل نماز کی کیا ہے. دونوں باتیں ایک حدیث میں ایک ساتھ آ گئی. سب سے پہلے حساب, جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے, لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا پتا ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا, کسی کا نہ خون تو نہیں بہانا. اور اللہ کے حق میں سب سے پہلا حساب نماز, فرض نہ ہوں گی تو اس سے نفل سے اس کی بھرپائی کی, پھر زکوٰۃ اور پھر اس کا دیگر اعمال اور دیگر اعمال, اس کا مکمل ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا کیا اس کی فرض مکمل ہے, اگر نہیں ہے تو دیکھو اس کے کوئی نفل ہے کیا. تو لہٰذا اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود فرض نمازوں کے نقص کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک طرح سے. مطلب یہ نمازیں انشاءاللہ عزیز ہمارے فرض میں کوئی کمی, کوتاہی, خشوع میں, خضوع میں, قبولیت میں, یا پھر اس کی ادائیگی میں سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے یا کسی اور قسم کا نقص یا کمی یا چھوٹ گئی ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ نفل ضرور بھی ضرور اس کی تکمیل, اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ سپورٹیو ہوں گی, فائدہ مند ثابت ہوں گی. حدیث میں واضح الفاظ ہے, اللہ فرمائیں گا دیکھو اس کی کوئی نفل ہے کیا اگر فرض پوری نہیں ہے, اور پھر نفل دیکھی جائیں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کی کو مکمل کر دیا جائے گا. اب فرض نمازیں کیوں مکمل نہیں, کئی وجوہات ہو سکتی, پڑھی نہیں سرے سے, خشوع اور خضوع نہیں تھا, کمزوری رہ گئی, پڑھی لیکن سنتوں کے مطابق, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نفل انشاءاللہ عزیز اس نماز کی تکمیل کے لیے ہمارے کام آئیں گی. تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب سے خوب نفل ادا کریں, اس نیت سے نہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو وہ ہو جائیں گے, اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اور ساتھ میں ایک اور بینیفٹ فائدہ کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا
کیا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرض کی بھرپائی کر دیں گے. یاد رکھیں کتنی اہم باتیں یاد رکھیں. تو لہٰذا نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی کمزوری رہ جائیں گی انشاءاللہ ہماری تو یہ سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے. تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو, سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگو تم دعا کرو, اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا, تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے, ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے, سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے, لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا, سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے, ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے, اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. ہمارے پاس شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے, اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف, اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے, بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے, عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی, ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے, لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے, اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے, اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے, بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے, بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے, میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک بے مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے, بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں, یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز, دعا کے بدلے, اس کے بدلے آخرت میں ثواب, یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے, اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے, اس کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے, ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے, ایک شخص آیا, 2 رکعت نماز پڑھی, نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر, مجھ پر رحم کر, اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو, تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے, سورہ اخلاص ہے, اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو, اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا, فوراً گئے, نماز پڑھی, اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا, اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا, یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو, مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو, لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد ثنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے, اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے, اللہ میری مغفرت, اس کے بعد میرے فلاں فلاں. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو, کم الفاظ والی ہو, اور 2 ٹوک ہو, ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ, کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں, خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے, یہ پڑھ نہیں. جامع ہو, جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے, جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے, ایسی تفصیلی. جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا, یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر, یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی, یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے, صرف آپ کر لیجیے خالی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو, لمبے لمبے الفاظ, تفصیلی نہ ہو, جامع ہو. اے اللہ جنت دے, جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں. اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ, اتنی حوریں, اتنے فلاں, اتنے گھر, اتنے پیسے, ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی, سب کچھ آ گیا. جہنم سے بچ گئے, سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے, حالیہ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو جامع ہو اور 2 ٹوک, 2 ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے, یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟
اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے, وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو, بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے, ختم. تو چاہے تو خیر دے دے, یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے, اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے, بس ختم. دو ٹوک ہو, مضبوط الفاظ ہو, جامع الفاظ ہو, کم الفاظ ہو, اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے, بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے, شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ, ختم ہو گیا. دو ٹوک الفاظ میں کہے, یہ نہ کہے, صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو, بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں, اس کا حاکم نہیں ہے کوئی, وہ خود سنتا ہے, لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا, ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے, لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی, اب نہیں ہوتی, چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے, جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے, اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا, چلو مانگ لیتے ہیں, پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے, تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری, وہ 3 شکلوں میں, وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے, یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے, دعا میں خشوع ہو, جیسا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن میں خشوع, تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے, بس کچھ تو بھی چل رہا ہے, بس مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں, بس اور یہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ, عاجزی, انکساری کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے, اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے, نہیں غافل ہے, آپ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, یہ کام کیسا چل رہا, وہ کیسا ہو رہا, مسجد میں کیا کیا ہو رہا, گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا, تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے, دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو, اللہ میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے, لیکن تو میرا رب ہے, اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں, ٹھیک ہے. تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے, ٹھیک. اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں, خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ, تو آپ 3 بار دہرائیے, اس کی سنت ہے, یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا, 3 بار کہا اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار, 3 بار کہا. یہ تو بہت اہم دعا ہے نا, جنت پانے کی, جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا, اللہ میری مغفرت کر, اللہ میری مغفرت کر, یہ امپورٹنس کے لیے. اور یہ سنت ہے, آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے, جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا, اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے, 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے, پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ, اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے, اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. تو جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے, اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو ہے یہ ابو داؤد کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے